الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور السنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد الذي أنزل عليه الفرقان وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بالبيان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام برادر مکرم حضرت مولانا ریاض صاحب مدظلہ العالی، قابل صد احترام بزرگان محترم اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، جودہ کے غیور اور دین کی نسبت سے محبت کرنے والے مسلمان بھائیوں، آج ایک بار پھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حضرت کی تکمیل قرآن کی اس مبارک مقدس محفل میں شرکت کی توفیق میسر آئی ہے۔ حقیقت میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ ہمیں تہ دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہر سال آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کا اور بات کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ یہاں پہ آنا کوئی میرا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ وفا کا تقاضا ہے کہ یہ سٹیج اور یہ ممبر ان میں سے ہے جہاں پہ میں نے بولنا سیکھا ہے۔ جب دینا میں ہم اکٹھے پڑھتے تھے تو حضرت مجھے یہاں لاتے تھے اور یہاں پہ تقریریں کرواتے تھے، اور مجمع کے سامنے بولنے کی جو ٹریننگ ہے وہ میں نے جن سٹیجوں سے لی ہے ان میں سر فہرست یہ جودہ کا سٹیج اور یہ مسجد اور یہ آپ لوگ بھی ہو۔ تو اس لیے یہ یہاں پہ حاضری ہمارے لیے اپنی وفا کی ریت کو پورا کرنے والی بات ہے۔ ویسے بھی جو حضرت کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ بڑی محبت کا ہے اور بڑے پیار کا ہے اور بڑی عقیدت کا ہے، اس لیے ہم جب کچھ وقت گزر جاتا ہے اور ہماری ملاقات نہیں ہوتی تو ہم ملاقات کے لیے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں جب ادھر ڈومیلی وغیرہ میں کہیں بھی آس پاس جلسہ ہو تو ایک رات پہلے لے کے آتا ہوں اسپیشل ان کے لیے، تاکہ ہم کوئی راز و نیاز کی باتیں کریں، ایک دوسرے سے حال احوال سنیں اور سنائیں، تو ایک دفعہ تازگی ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا اور دینی تعلق اللہ رب العزت دنیا میں سلامت رکھے اور موت کے بعد بھی اس کے ثمرات نصیب فرمائے، سب کہہ دیں آمین۔ تکمیل قرآن کریم کی مبارک مقدس باسعادت اور پر رونق محفل ہے جس میں ہم سب حاضر ہیں، آپ حضرات تشریف فرما ہیں، ہماری حاضری بھی اسی نسبت سے ہے۔ اللہ رب العزت اس سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یوں تو اہل جودہ سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور اس تعلقات کی برکت ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی جودہ والوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا اور وہاں بھی یہ ماشاءاللہ اکرام کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ سب دین کی برکات ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، یہ سب دین کی، قرآن کی، سنت کی، اسلام کی برکات ہیں، ورنہ میرے جیسے آدمی کا کوئی ہاتھ ہی نہ پکڑتا۔ یہ حقیقت ہے۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں
کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو مادر ذات نابینا، تو ہمارے گھر میں عورتیں آتی تبصرے کرتی اور میری ماں سے کہتی کہ یہ پیدا نہ ہوتا تو کیا کمی تھی۔ مطلب ہے کہ ان کی نظر میں کیا تھا کہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ وہ کہتی ہوتی تھی دیہاتی سادی عورتیں کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ تو ہر وقت آپ کے دل کے دکھنے کا باعث ہے، یہ پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر لوگ کہتے تھے پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، یہ دین کی، اسلام کی اور قرآن کی برکت ہے کہ اللہ نے اس شخص کو اس اجہل اور بالکل گنوار معاشرے سے اٹھا کر منبر رسول پہ بٹھا دیا۔ یہ صرف قرآن کی برکت ہے اور قرآن کا معجزہ ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی لگا ہے اللہ نے اس کو بلند کیا ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے، اللہ نے اس پر کرم فرمایا ہے۔ جس نے بھی اس کتاب سے رشتہ جوڑا ہے، تعلق جوڑا ہے، جس نے بھی اس کتاب کو سینے سے لگایا ہے، تو یہ ایسی وفادار کتاب ہے، ایسی لجدار کتاب ہے، ایسی لجپال کتاب ہے، ایسی محبت کرنے والی اور نوازنے والی کتاب ہے کہ جو بھی اس کے قریب آیا وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، وہ ارذل تھا تو افضل ہو گیا، وہ گمراہ تھا تو ہدایت پا گیا، وہ رہزن تھا تو رہبر بن گیا، وہ قلبان تھا تو پاسبان بن گیا، وہ راتوں کو فسق و فجور میں گزارنے والا تھا تو عبادت گزار بن گیا۔ اس کتاب کی برکت سے اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی گئیں، اس کے درجات میں بلندیاں آتی گئیں، اس کا لائف سٹائل تبدیل ہوتا گیا، اس کا کردار نکھرتا گیا، اس کا کردار بلند ہوتا گیا، اس کی عظمت بلند ہوتی گئی۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ اس کتاب کو سینے سے لگایا اور درسگاہ مصطفیٰ میں آیا، خدمت اقدس میں آیا، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تھا تو صدیق اکبر بن گیا۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ قتل کے ارادے سے خطاب کا بیٹا عمر آیا اور اس کتاب کو پڑھا اور سنا تو فاروق اعظم بن گیا۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ عفان کے بیٹے عثمان نے پڑھا ہے تو پھر وہ ذو النورین بن گیا، ناشر قرآن بن گیا۔ یہ اسی کتاب کا فیض ہے کہ جناب ابو طالب کا بیٹا 6 سال کا علی آیا ہے تو فاتح خیبر بن گیا، رضی اللہ بن گیا، کرم اللہ بن گیا۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ ابو عبیدہ ابن الجراح آیا ہے، امین الامت بن گیا ہے۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں، جناب مسعود کا بیٹا عبداللہ آتا ہے تو فقیہ امت بن جاتا ہے۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ جناب عباس کا بیٹا عبداللہ آتا ہے، مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ آتا ہے تو مدبر اسلام بن جاتا ہے۔ یہ اسی کتاب کی فیض رسانیاں ہیں کہ حبشے کا کالا بلال آتا ہے تو اتنا باکمال ہو جاتا ہے کہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب کو نظر انداز کرتا ہے تو ابو لہب اور ابو جہل زندیق بنتا ہے، اور اسی کتاب کو دل میں بساتا ہے تو ابو بکر صدیق بنتا ہے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے پر نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے بلکہ جنت میں چرچا ہے۔ اور وہ جو آپ یہ 2 کلو کا سر یوں کریں گے نا تو وہ تو میں دیکھ نہیں سکتا، چھوٹی سی زبان ہلا کر کہیں گے سبحان اللہ تو وہ میں سن سکتا ہوں، اس سے حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو اس لیے بیدار رہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی، جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے نواز دیا، وہ ادنا تھا تو اعلیٰ ہو گیا، وہ گمراہ تھا تو ہدایت پا گیا۔ بلکہ جس طبقے نے سب سے پہلے قرآن کو سینے سے لگایا، کبھی وہ جہنم کے کنارے کھڑے تھے، قریب تھا کہ گر جاتے، لیکن جب قرآن ان کی زندگی میں آیا تو پھر وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ جنت انہیں تلاش کرتی تھی۔ یہ حضرات صحابہ کرام کون ہیں؟
کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں؟ قرآن پہلے بھی ان کا ماضی بھی بتاتا ہے اور پھر ان کا حال بھی بتاتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو نا جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قرآن والا آب حیات پلا کر نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر ڈالا۔ وہ جو صدیوں سے دشمنیاں چل رہی تھی، پھر فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تمہارے اندر اپنا محبوب بھیج کر انہیں قرآن دے کر پھر تمہاری صدیوں سے چلنے والی دشمنیوں کو یوں بدلا کہ تمہیں بھائی بھائی بنا ڈالا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور وہ جو تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، قریب تھا کہ اس میں گر پڑتے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، عقیدے کی بھی بے راہ روی تھی، عمل کی بھی بے راہ روی تھی، سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ یأکلون المیتۃ ویعبدون الاصنام، یہ مردار کھاتے تھے اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، یہاں تک کہ دنیا میں اللہ کی توحید کا سب سے بڑا مرکز بیت اللہ بھی 360 بتوں سے بھر دیا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ہم نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ قرآن اتارا اور انہوں نے تمہیں قرآن سنا کر یوں کھینچا ہے، اتنا عظیم بنا دیا ہے۔ فرمایا اب ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ جنت مل جائے، حاجی حج کرتا ہے کہ جنت مل جائے، عبادت گزار عبادت کرتا ہے کہ جنت مل جائے، مالدار زکوٰۃ دیتا ہے کہ جنت مل جائے، جناب مجاہد جہاد کرتا ہے کہ جنت مل جائے، تبلیغ والا اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کہ جنت مل جائے۔ دنیا کے سارے انسان ساری نیکیاں کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، لیکن جنت تلاش کرتی ہے کہ مجھے نبی کے صحابہ مل جائیں۔ بلکہ اس سے اگلی بات فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ساری دنیا کے اہل ایمان اپنے سارے نیک اعمال کر کے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کر کے پھر رب العالمین کی منت بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما لے اور راضی ہو جا، ربا تو راضی ہو جا۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہ وہ رضا ہے جو اللہ نے سب سے پہلے صحابہ کو عطا فرما کر قرآن میں اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ صحابہ کو جناب محمد الرسول اللہ نے کون سا نصاب تعلیم پڑھایا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا ہم نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا اور انہوں نے پہلے آ کر یہ کام کیا کہ میری کتاب کی تلاوت کر کر کے انہیں سنائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں سے شرک و کفر والا زنگ اتار دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر کتاب و حکمت کے زیور سے جو ان کے کرداروں کو آراستہ کیا، تو پھر ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ پھر رب العالمین نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب قیامت کی صبح تک
صحابہ کا ایمان معیار بن گیا ہے، قیامت کی صبح تک جو شخص ایمان لائے گا صحابہ کے ایمان کو معیار مانے گا تو اس کا ایمان قبول ہوگا، ورنہ اس کا جتنا بڑا ملمہ سازی والا ایمان ہوگا رد کر دیا جائے گا۔ صحابہ معیار حق ہیں، سب کہہ دو صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کا ایمان عمل معیار ہے، یہ اہل سنت کا سچا اور سچا عقیدہ ہے۔ اور ان کا ایمان معیار بنا اس لیے کہ ان کے ایمان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھارا ہے قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے اور قرآن کی تلاوت سے صحابہ کا ایمان نکھرا، تو پھر ان کا کریکٹر بدلا، کردار بدلا، طور طریقے بدلے۔ وہ جو کبھی بتوں کے پجاری تھے، جب قرآن آمنہ کے لال نے انہیں پڑھ کے سنایا تو پھر اللہ کے سامنے ایسے جھکے کہ پھر جھکے ہی رہے، اور پھر یوں جھکے کہ اللہ نے ان کی عبادت کی گواہی دی کہ یہ عبادت سے صرف میری رضا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ نیت کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ صحابہ نماز پڑھتے ہیں، رب کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے یہ میری رضا چاہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور کبھی تمہیں رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں، کبھی قیام میں نظر آتے ہیں، کبھی قعود میں نظر آتے ہیں، اور یہ سارے کام دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ اور پھر رب العالمین نے انہیں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے چھوڑے ہیں قرآن میں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ فرمایا ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو سارے صحابہ ثقہ، عادل، یقینی جنتی اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، سارے صحابہ ثقہ، عادل، یقینی جنتی اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔ سب کہہ دو ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں، اس لیے کہ وہ رب کا انتخاب ہے، اللہ نے انہیں چنا۔ جو تیرا میرا انتخاب ہوتا ہے نا وہ غلط بھی ہوتا ہے، کئی بار ہو چکا، لیکن ہم اس پر تنقید برداشت نہیں کرتے۔ دیکھیں نا عمران خان اور وہ دوسرا کیا ہے مسلم لیگ نون والے ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں نا کہ میرا انتخاب ہے تو اس پر تنقید کرتا ہے۔ ارے تیرا میرا انتخاب جو غلط بھی ہو سکتا ہے اس پر تنقید تمہیں گوارا نہیں ہوتی۔ صحابہ کو تو رب نے چنا ہے، اس کے انتخاب پر تنقید اللہ کو گوارا نہیں ہوتی۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کسی کو جج بننے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ان کے لیے رضا کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اب کسی کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، اس لیے کہ جب رب کہہ چکا ہے یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں، تو بعض والوں کیا حق ہے کہ وہ کیچڑ اچھالے۔ تو بہرحال یہ تو عقیدے کی بات میں نے عرض کر دی۔ میں بات یہاں سے میں نے شروع کی کہ قرآن بلند کرتا ہے، نکھارتا ہے، کردار بدلتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہی تو کتاب تھی کہ جس نے انقلاب پیدا کیا۔ وہ جو کبھی بالکل اس طرح بگڑی ہوئی قوم تھی کہ ان پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا۔ یہ روم اور ایران بڑی بڑی طاقتیں تھیں، لیکن جزیرۃ العرب پر کسی کی حکومت نہیں تھی۔ یہاں قبائلی سسٹم رائج تھا اور ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، ان پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ لیکن انہی میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو قرآن دے کر جب بھیجا، پھر انہی پر حضور علیہ السلام نے محنت کی، اور پھر وہ اتنے اعلیٰ بن گئے
کہ اب قیامت تک کے لیے ان کی حکومتیں آئیڈیل بن گئی ہیں، ایسے خدمت گزار بنے ہیں اور ایسی آئیڈیل حکومتیں انہوں نے کر کے دکھائی، کردار میں ایسی تبدیلی آئی۔ کاش کہ آج ہم بھی قرآن سے کردار سیکھتے، عقیدہ لیتے، عمل لیتے۔ اس وقت امت مسلمہ کی میجورٹی جو ہے انہوں نے عملاً قرآن کو نظر انداز کر رکھا ہے، عملاً انہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ ہم نے قرآن کو سجایا ہے طاقوں میں اور غلافوں میں سجایا ہے، اور ہم نے برکت کے لیے اس کو پڑھا ہے، تعویذ بنایا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم نے عملی میدان میں قرآن کو چھوڑ دیا۔ کردار، عمل، ہماری خوشیاں اور غمی، اس میں سب سے زیادہ مظلوم قرآن اور سنت ہے۔ ہم نے عملی میدان میں قرآن کو چھوڑ دیا، ہم عملی میدان میں اپنی مرضی کو مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے اپنی مرضی کو معبود بنا رکھا ہے؟ دیکھیں نا کتنی خطرناک بات ہے، اس نے اپنی مرضی کو معبود بنا رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رسول کی نہیں مانتا، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، جو دل آتا ہے کھاتا ہے، جو دل آتا ہے دیکھتا ہے، جو دل آتا ہے سنتا ہے، نہیں دیکھتا خدا کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بس وہ اپنی مرضی کیے جا رہا ہے، تو گویا اس نے اپنی مرضی کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن سے عقیدہ بھی لیں، قرآن سے عمل بھی لیں۔ اگر عقیدہ اور عمل قرآن سے لے کر ہم زندگی میں لاتے تو اس طرح ہر جگہ پٹتے نہیں، جو آج امت مسلمہ ہر جگہ پٹ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بس قرآن کو تعویذ بنایا، ہم نے قرآن کو گھر میں سجایا، غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، عملی طور پر ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، عملی طور پر قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ عملی طور پر ہم نے قرآن کو کیسے چھوڑا؟ قرآن 20 بار پکارتا ہے اقیم الصلاۃ، ارے نماز پڑھا کرو، اور ہم کتنے نمازی ہیں؟ یہ تو رمضان کی برکت ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ورنہ تو رمضان کے علاوہ وہ بیچارے چند بوڑھے بابے یا کوئی ایک آدھ نوجوان کو اللہ توفیق دے دے تو باقی تو سب کی چھٹی ہے۔ یہ قرآن، ہم مطمئن ہیں نا کہ قرآن سفارش کرے گا، حشر میں قرآن شکایت بھی کرے گا کہ انہوں نے مجھے نظر انداز کیا تھا۔ ہم کتنے نمازی ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجفا کل الجفا، بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ کون؟ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہوئے، کون؟ آپ نے فرمایا من سمع النداء فلم یجب، جو اذان کی آواز سن کر نماز نہیں پڑھتا وہ بڑا ظالم ہے۔ اور مشکات کی ایک روایت ہے، فرمایا جو شخص عشاء کی نماز بلا عذر چھوڑ کے سو جائے اللہ اسے سکون نصیب نہ کرے۔ تو ہم کہتے ہیں بے چینی ہے، بے قراری ہے، ڈپریشن ہے، ہم نے قرآن نظر انداز کر دیا۔ سکون کا نسخہ تو اس میں تھا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ سکون کا نسخہ اس میں ہے، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کان کھول کے سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ سوچیں گے اللہ کی یاد تو، ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے، قرآن تو نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بھی تو قرآن ہے نا، قرآن ہی تو ذکر ہے۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور قیامت کی صبح تک اس ذکر کی حفاظت پر پہرا بھی ہم خود دیں گے۔ یہ ذکر ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بھی تو قرآن ہے نا۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ زبان سے بھی اللہ کی یاد ہوگی اور عملی میدان میں بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی یاد ہوگی، تو پھر رب کیا دے گا؟ رب دنیا میں اطمینان دے گا، اللہ قبر میں آرام دے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ جب اللہ کی یاد زبان سے بھی ہوگی، دل سے بھی ہوگی، عمل سے بھی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، قرآن پر عمل بھی ہوگا، عقیدہ بھی قرآن سے لیں گے، عمل بھی قرآن سے لیں گے، قرآن کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو فالو کریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ فرمایا جب تم قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، پھر اللہ دنیا میں اطمینان دے گا، قبر میں آرام دے گا اور حشر میں انعام دے گا۔ اور اس وقت ڈپریشن تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹینشن، ڈپریشن، پھر جو ہے نا وہ ہم عمل تو کرتے نہیں، پھر حضرت کو تنگ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ذرا چیک کرو، کوئی کسی تویز تو نہیں کرائے، پھر ان کو تنگ کرتے ہیں۔ اصل میں تو بدعملی کی نحوستیں بڑی چھائی ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک گھر ہے، آپ نے اس کو صاف کرنا چھوڑ دیا، اس کے اندر جناب کہیں گند پڑا ہے، کہیں مٹی پڑی ہے، جو جہان کی پولوشن ہے وہ ساری اس گھر میں جمع ہو گئی۔ وہاں کیا آئیں گے؟ کیڑے آئیں گے، مکوڑے آئیں گے، حشرات الارض آئیں گے، وہاں جائیں گے تو دل گھبرائے گا کہ کہاں آ گئے۔ اور دوسرا گھر جس کو آپ نے روزانہ جھاڑو دیا، صاف ستھرا رکھا اور جناب وہ کمرے کو معطر کرنے والے سپرے کیے، وہاں جائیں گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح مثال ہے مومن کے وجود کی، اس کو جب قرآن کا ریگمال نہیں لگتا نا، یہ صاف نہیں ہوتا، اس قرآن کے مطابق اس بندے کی زندگی نہیں ہوتی، تو یہاں شیاطین آتے ہیں، یہاں پر طرح طرح کی نحوستیں اترتی ہیں اور اس کا دل ویران ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور پھر جو ہے وہ حضرت سے تعویذ لینا پڑتے ہیں سکون کے لیے۔ اور جب اس کا عمل قرآن پہ ہوتا ہے اور جب اس کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوتا ہے، پھر چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے جھوپڑی میں رہنے والا کیوں نہ ہو، اللہ اس کو اطمینان عطا کرتا ہے، سکون عطا کرتا ہے۔ پھر وہ مٹی پر بھی سو جائے تو اسے نیند آ جایا کرتی ہے۔ ارے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب قرآنی تعلیمات دل میں زندہ ہوتی ہیں نا، پھر اللہ جھوپڑیوں میں سکون عطا کر دیتا ہے، اور جب بندہ قرآن کو نظر انداز کر دیتا ہے پھر محلات میں بھی بے چین ہو کے رہ جاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یہ ذکر کیا ہے؟ قرآن، جس کو انا نحن نزلنا الذکر کہا خود رب العالمین نے۔ فرمایا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، پڑھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں نا شادی ہو رہی ہے تو یہ کام کرنا ہے ماموں ناراض، یہ کام کرنا ہے چچا ناراض، یہ نہیں کرنا ورنہ فلاں دوست ناراض۔ کون سوچتا ہے کہ یہ نہیں کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ کون سوچتا ہے کہ یہ نہ کرو ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا؟ خدا اور رسول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ فرمایا جس نے میری یاد سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، ہم اس کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ گھر کے سارے کماتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے قرآن کو سینے میں بسایا اور عمل میں لایا، ان کی زندگی کیسی تھی؟ ایک صحابی زمین میں کھیت میں گئے قضاء حاجت کرنے کے لیے، تو
تو دیکھا جہاں پہ قضاء حاجت کر رہے ہیں ایک چوہا نکلا سوراخ سے اور اس نے 1 دینار لا کے باہر رکھ دیا اور پھر چلا گیا، پھر آیا 2 دینار رکھ دیا، پھر چلا گیا، پھر آیا 3 دینار رکھ دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس صحابی نے وہ 3 دینار اٹھائے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے حاضری دی اور سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تیرا رزق تھا جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ یہ جو چوہے کا سوراخ ہے اس کو کہتے ہیں بل۔ تو جب قوم قرآن کو مان رہی تھی اللہ انہیں بلوں سے رزق دے رہا تھا، جب ہم نے قرآن کو نظر انداز کیا جو کماتے ہیں سارا بلوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بجلی کا بل، پانی کا بل، گیس کا بل، فون کا بل اور ساری تنخواہ ختم۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے برکتی آئی کہاں سے ہے؟ بے برکتی تب آئی جب برکتوں کا سرچشمہ قرآن ہم نے نظر انداز کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس محفل کا پیغام یہ ہے کہ قرآن کو عمل میں لاؤ۔ قرآن بار بار پکارتا ہے نماز پڑھو، یہ پڑھتے کوئی نہیں، کہتے ہیں بادشاہ ٹائم مل جائے تو پڑھ لیں ورنہ خیر ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، یہ کہتا ہے مولوی صاحب کیا کریں جھوٹ کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ کیا اللہ نے ایسی بات کا حکم دیا ہے جو اب مفلوج ہو گئی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہوتے۔ تو ہم کس درجے کے مومن ہیں جو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا؟ جھوٹ نہ بولو تو بادشاہ یہ سچ کا زمانہ نہیں ہے، یہ کفر کا کلمہ ہے کہ یہ سچ کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا نظریں جھکاؤ، اور آج کا نوجوان بد نظری کو فیشن سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ نوجوان میری بات نوٹ کریں، بد نظری کی اتنی بڑی بڑی بلائیں اترتی ہیں نا بد نظری کے نتیجے میں۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص بد نظری کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں جو سزائیں دیتا ہے ان میں پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل سے اپنی محبت نکال دیتا ہے۔ اس کو سب سے محبت ہوتی ہے خدا رسول سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ نماز جب پڑھتا ہے نا تو سر سے اتارتا ہے، اس کو مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ بد نظری اور ایک اور بد نظری کی سزا ہے۔ فرمایا جو شخص بد نظری کا عادی ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو یہ دنیا میں سزا دیتا ہے کہ جو آنکھیں ہر وقت حرام دیکھتی ہیں انہیں اپنے کلام کی آیات دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ اس سے تلاوت کا ذوق چھین لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نظریں جھکائیے اور اپنی خلوتوں کو اللہ کے خوف سے آباد کیجیے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کبھی کبھار کوئی ایسا موقع آیا، اب اس موبائل نے گناہ آپ کے ہاتھوں میں اٹھا کر چہرے کے سامنے کر دیا۔ تنہائیاں اب ہماری گندی ہیں اور تنہائی میں بیٹھا ہے اور بدنظری کر کر کے اپنے دل کو ویران کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ایک حدیث سنو بڑی توجہ کے ساتھ، تمام موبائل کے یوزر، میرے پاس بھی موبائل ہے، میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں، آپ کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کی نیکیاں اتنی ہوں گی کجبال تہامہ، جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں نا اتنی نیکیاں لائیں گے، بڑی بڑی نیکیاں جناب، جبال، جبل بھی نہیں کہ ایک پہاڑ، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ بڑے اللہ والے آ گئے، بڑے صوفی آ گئے، بڑے بزرگ آ گئے۔ فرمایا فجعلناہ ھباء منثورا، اللہ ان کو غبار کی طرح اڑا دے گا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیرانی ہوگی انہیں بھی کہ یا اللہ اتنی تسبیحات، تلاوتیں، جناب اتنا کچھ، اور یوں اڑا دیا گیا۔ فرمایا جائے گا یہ لوگوں کے سامنے بڑے صوفی، صافی، حاجی، مولوی، یہ لوگوں کے سامنے تو بڑے پارسا بنتے تھے لیکن ان کی تنہائیاں بڑی گندی تھی، یہ تنہائیوں میں کھل کر گناہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے نیکی لوگوں سے ڈر کے کرتے تھے، مجھ سے ڈر کے کرتے تو تنہائی میں بھی گناہ نہ کرتے۔ تنہائیاں ان کی بڑی گندی تھی،
اس لیے ان کی نیکیوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم اپنے اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ حشر میں جب کہا جائے گا نا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ذرا اپنی یہ کتاب پڑھنا، دیکھنا تو نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں۔ اور فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ وہ عذاب کا معاملہ ظاہر کرے گا جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، نظر کو پاکیزہ کیجئے، تنہائیوں کو درد سے، یادوں سے، اشکوں سے شناسائی ہے، کتنا آباد میرا گوشہ تنہائی ہے۔ یہ اللہ والوں کی جو تنہائیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے سامنے آنسو بہانے کے ساتھ، رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے ساتھ اور رب کے سامنے مناجات کے ساتھ آباد ہوتی ہیں۔ اور جو فاسق فاجر لوگوں کی تنہائیاں ہوتی ہیں وہ گناہوں سے آلودہ ہوتی ہیں، جو ان کی دنیا بھی بے رونق کر دیتی ہیں، قبر بھی ویران کر دیتی ہیں، اور آخرت میں عذاب کا وہ معاملہ ظاہر ہوگا جو ساری دنیا کو حیران کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ذرا جھانکیں، اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں، دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور اللہ کا غیبی نظام ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں نا، اور بڑی نظریں چرا کے اور آنکھیں گھما کے اور دیکھ لیتے ہیں، اور موبائل پر دیکھ کر فوراً جناب ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں نے کیا دیکھا۔ اللہ رب العزت کا قرآن گونجتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ارے دنیا والوں سے تو چھپا دو گے، لیکن رب جو تمہاری آنکھوں کی خیانتیں جانتا ہے، تمہاری نظریں گھمانے کے سارے انداز وہ دیکھ رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تم نے اپنے دلوں کے اندر جو برائیوں کا گند چھپا رکھا ہے وہ دنیا والوں سے تو چھپا جاؤ گے، لیکن اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ رب تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے یہ مومن یہ سوچے، قرآن پکار پکار کے کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ارے تم جہاں بھی ہوتے ہو رب تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی حضوری کا تصور پیدا کر کے گناہ چھوڑ دو۔ قرآن کو عمل میں لائیں گے تو فائدہ ہوگا، یاد رکھو۔ صرف تعویذ بنانے سے اور گھروں میں سجا کے رکھنے سے پھر فائدہ نہیں ہوگا، پھر قرآن شکایت بھی کرے گا ہمارے خلاف۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کی اس مبارک محفل کا پیغام یہ ہے کہ قرآن پڑھو، سیکھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، تاکہ حشر میں قرآن ہمارا سفارشی بن کے آئے۔ قرآن سے وفا کریں گے تو یہ وفادار کتاب ہے۔ قرآن سدا بہار بھی ہے، وفادار بھی ہے، کبھی اپنے ساتھ وفا کرنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ اس کی تاریخ ہے، یہ موت کے وقت بھی اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کے ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی اس کے پاس آتا ہے۔ جب سارے دفن کر کے واپس آ جاتے نا تنہا چھوڑ کے، یہ ایک وقت ہے تیرے پر بھی میرے پر بھی آنے والا ہے نا، ہم سب کو ساری محبتیں کرنے والے تنہا چھوڑ کے آئیں گے۔ اللہ کرے قرآن ہمارے ساتھ رہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، یسمع قرآن علیہم، جب دفن کرنے والے لوٹتے ہیں تو اللہ اس کو قبر میں دفن ہونے والے کو لوٹنے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنا دیتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ تجھ سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرنے والے آج تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کون ساتھ دیتا ہے؟ حیث الفتى یرتع فی ظلماتہ من القبر یلقاہ صنم متحللا۔ علامہ شاطبی کہتے ہیں قرآن ایک خوبصورت جوان کی شکل میں سامنے آتا ہے اور کہتا ہے گھبرا نہیں، مجھے پہچانا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے تو نہیں پہچانا۔ وہ قرآن بولتا ہے کہ میں وہی تو قرآن ہوں جس کو دنیا میں کبھی بلند، کبھی آہستہ، کبھی تنگی میں، کبھی آسانی میں تو پڑھتا ہی رہا، تو نے کبھی مجھے نظر انداز نہیں کیا۔ دنیا میں تو نے مجھ سے وفا کی، آج میں تجھ سے وفا کروں گا۔
کاش کہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے، قبر میں ہمارا دل بہلانے آئے، لیکن کب آئے گا؟ جب ہم قرآن سے غافل ہو کر سوئیں گے نہیں۔ ایسا تو نہ ہو کہ فجر کی کتنی اذانیں گونجی تو میرے کانوں پر جوں بھی نہ رینگی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ظہر کے وقت میں نماز پڑھ لیں گے، اور تھوڑے ہیں فجر کی پڑھنے والے، تو پھر یہ قرآن تو قبر میں میرا دل بہلانے نہیں آئے گا۔ میں نے تو اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ سب اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ کاش کہ قرآن قبر میں یوں آئے کہ تو نے تو مجھ سے وفا کی، تو تھکا، تراوی میں کھڑے ہو کر تھکا، تیری ٹانگوں نے درد کیا، مگر تو نے مجھ سے وفا کی کہ کھڑا رہا، آج میں تجھ سے وفا کروں گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے قرآن جنت سے ریشم کا بستر منگوائے گا، بچھائے گا، اور فرشتے منکر نکیر آئیں گے، ان سے کہے گا دور کھڑے ہو کے سوال کرو، چلے جاؤ۔ وہ سوال کریں گے، صحیح جواب پا کے چلے جائیں گے۔ اس کو قرآن جنت سے بستر منگا کے دے گا، بچھائے گا، اور پھر اس کو کہے گا، بڑا مزے کا جملہ، ایمان تازہ کر دے گا، فرمایا نم کنومت العروس، اب یوں مزے کی نیند سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اب قیامت کی صبح تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ اللہ کرے قرآن ہمارے حق میں یوں آئے، اور پھر حشر میں پھر آئے گا، یقول القرآن والرمضان یشفعان، یہ قرآن بھی آئے گا، یہ روزہ بھی آئے گا، اور دونوں اپنے اپنی سفارش کریں گے، قاری کے حق میں، سننے والے کے حق میں، عمل کرنے والے کے حق میں، روزہ رکھنے والے کے حق میں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ کاش کہ ہمارے حق میں ایسا ہو، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے کمر باندھنا ہوگی، اس کے لیے صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کو عمل میں لائیے، قرآن سیکھیے، اور قرآن پر عمل کب ہوگا؟ قرآن تب سیکھا جائے گا، میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیں، آخری بات ہے، قرآن سے حقیقی وابستگی تب ملے گی جب آپ ان علماء حق سے وابستہ ہوگے۔ بھائی یہ فتنوں کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا پر باطل کے آلہ کار بن کر ہمارے روپ میں ٹوپیاں پہن کے داڑیاں رکھ کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو امت کا ایمان لوٹ رہے ہیں، ان سے بچیے، اپنے علماء حق سے وابستہ ہو جائیے، اور جو طریقہ صدیوں سے جاری ہے، جس کو اللہ نے قبولیت بخشی، قبولیت دوام بخشی ہے، جن علماء نے دین کو سمجھ کر قرآن و سنت میں غور کر کے امت کو جو طریقہ دیا وہ ویسے نہیں دے دیا کہ ایک اردو کی کتاب پڑھ کے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دے اور آپ اس پہ لٹو ہو جائیں۔ تعامل امت کی قدر کریں اور علماء حق کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا۔ یاد رکھنا، جنہوں نے اپنے علماء حق کو چھوڑا اور ان کے پیچھے لگے، ان کا کیا ہوا؟ میرے ایک قریبی دوست تھے، میں ان کی ایک مثال دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے ایک قریبی دوست تھے، ماشاءاللہ پکے نمازی تھے۔ اچھا، وہ ایک بددین کے پیچھے لگ گئے، یوٹیوبر۔ وہ تو اپنے ویور بڑھانے کے لیے نئے نئے نت کلپ بناتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، لوگ انہیں دیکھتے ہیں، اور آج کل دنیا بھی بس یہی چیزیں پسند کرتی ہے۔ تو وہ ایک بدبخت کے پیچھے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ پکے نمازی اور پوری سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس کی زندگی میں تبدیلی کیا آئی اس بددین کے پیچھے لگنے سے؟ ہم ایک سفر میں اکٹھے تھے، ظہر کی نماز پڑھنے لگے، سفر میں ظاہر ہے 12:30 کے بعد تقریباً ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ایک سفر میں اکٹھے تھے تو 12:45 تھا، میں نے کہا ظہر کی نماز پڑھ لیں پھر سفر کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھائی 2 رکعتیں، اس نے بھی میرے پیچھے پڑھی۔ ظہر کا سلام پھیر کے مجھے کہتا ہے عصر بھی پڑھا دیں۔ میں نے کہا بھائی عصر کا تو ٹائم ہی نہیں ہوا، اللہ کے بندے یہ کیا ہوا؟ ظہر کے وقت میں عصر کہاں سے آ گئی؟ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے، ظہر کے وقت میں عصر ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کہنے لگا ساری نمازیں، مغرب کی اور عشاء کی اور فجر کی، تینوں کو اکٹھا کرنا بھی جائز ہے۔ فجر سے 1/2 گھنٹہ پہلے اٹھو، پہلے جو ہے نا مغرب کی نماز پڑھ لو عشاء کے ٹائم میں، پھر عشاء کی نماز پڑھ لو، اتنے میں اذان ہو جائے گی، پھر فجر کی پڑھ لینا۔ تینوں نمازیں اکٹھی کرنا بھی جائز ہیں۔
عصر کی نماز 12:45 پڑھنا بھی صحیح ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے؟ کہتا نہیں جی نہیں صحیح ہے۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے بندے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنین پر ساری نمازیں وقت مقرر پہ فرض کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی تم پڑھو نہ پڑھو، میں تو پڑھ رہا ہوں تاکہ شام کو 6 بجے تک بیغم ہو جاؤں۔ اب اس نے زور کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی جو یقیناً ادا نہیں ہوئی، لیکن ہوا کیوں کہ اپنے علماء حق کو چھوڑ دیا، اور وہ جو قرآن و سنت کی منمانی تشریحات کرتے ہیں نا اپنے ویور بڑھانے کے لیے اور باطل کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے، ان کے پیچھے لگا تو کتنی نمازیں ضائع کر بیٹھا، کتنی نمازیں ایسے ضائع کر بیٹھا۔ اس لیے میرے بھائیوں علماء حق سے وابستہ رہیں، علماء حق سے وابستہ رہیں، اور چلتا پھرتا مدرسہ ہے تبلیغی جماعت، ان کو وقت دیں تو کرداروں میں تبدیلی آئے گی، یقینوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور اس امت پر اللہ کی نعمت ہے کہ اس دور میں اللہ نے یہ تبلیغ کا نظام چلایا جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، ہدایت کی ہوائیں چلائی اللہ نے پوری دنیا میں۔ اس کی برکت سے ان لوگوں سے وابستہ رہیں، یہاں پہ جماعتیں آئیں تو ان کی نصرت کیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق فرمایا گیا لا یشقا جلیسہم ولا یخاب انیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا نامراد نہیں ہوتا، ان سے محبت کرنے والا بھی نوازا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء حق سے وابستہ رہیں، قرآن و سنت ان سے سیکھیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی رہنمائی لیں، تو انشاءاللہ فتنوں سے بچتے رہیں گے۔ جس دن آپ کا تعلق ان سے نہیں رہا اور آپ سوشل میڈیا کے سکالروں کے پیچھے لگ گئے تو پھر آئے دن نئی ٹھوکریں کھائیں گے، اور انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ ہوگا کہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان سے خالی ہو کے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء حق سے وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔